خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمران حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، ISI نے مراسلے پر تحقیقات کرا لی تھیں۔ DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار نے صاف بتا دیا، کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں، میٹنگ میں عسکری موقف بھرپور طریقے سے رکھ دیا گیا تھا۔ ڈیمارش صرف سازش پر نہیں کیا جاتا، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پریس بریفنگ میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں، اڈے مانگے جاتے تو فوج کا موقف بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا۔ ایٹمی اثاثوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے۔ اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں۔ جب ان اداروں کو وہ ایسا کوئی مراسلہ موصول ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ادارے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ISI میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو، تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا۔ ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنس ہوتے ہیں۔ فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے، نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے کوئی کچھ نہیں ہے، دیر از نتھنگ۔ ملک میں اب کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا، فوج نیوٹرل نہیں بلکہ اے پولیٹیکل ہے۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ایسی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی، ملک میں جو ہوا وہ سیاسی عمل کا حصہ ہے۔ DGI SPR نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ آرمی چیف طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر سکے۔ فوج کسی کو NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں، کسی سیاسی لیڈر کو افطار ڈنر میں مدعو کرنے کی اطلاع نہیں۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا، سابق وزیر اعظم نے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے خود فوجی قیادت کو بلایا تھا۔ اس ملاقات میں 3 آپشنز پر گفتگو ہوئی تھی، یہ بھی کہا کہ آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع طلب نہیں کر رہے، وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ پاکستان میں فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ، اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا۔ نیوٹرل شاید لفظ یہ ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس۔ اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی۔ میں شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی ہی واز ناٹ ویل، اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے، تو دیٹ از سمپل ایکسپلینیشن ٹو دیٹ۔ کوئی دیر از نتھنگ مور ٹو دس تھنگ۔ فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو NRO دینے کی۔ میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعال ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ آرمی چیف اور DGI SI بھی اس میں گئے PM آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف از نائدر سیکنگ این ایکسٹینشن nor will he accept an extension no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ پروپیگنڈے سے اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ڈس انفارمیشن سے فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی سازش میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے، فوج کے خلاف منفی مہم کا حصہ نہ بنا جائے۔ پریس بریفنگ میں میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف مہم کے ثبوت ہیں، کارروائی حکومت کا کام ہے۔ آرمی چیف جس طرف دیکھتے ہیں 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے۔ فوج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے۔ واٹ ایور از ہیپننگ اس کو بہت ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل لنکیجز کے تھرو۔ ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے ان کو وائڈن کر کے اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں، ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچ کر کے
اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے. ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس ڈس انفارمیشن کیمپین کا. ایک فوج اٹ سیلف، فوج کا اپنا رینک اینڈ فائل، اینڈ دین فوج اور عوام. حکومت کے اندر ایسے ادارے اور سب کچھ موجود ہے جنہوں نے اس چیز کا نوٹس لینا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جمہوریت اور مزید جمہوریت ہے. اگر ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی. پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا تھی. نہ صرف ادارے بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دے. پارلیمان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے تنازع سے دستوری کردار میں منتقلی آسان نہیں ہوگی. آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے. اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تم نے خطرناک کھیل کھیلا. مریم نواز نے عمران خان کا نام لیے بغیر ٹویٹ کیا کہ تم نے NSC جیسے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا. ایبسولوٹلی ناٹ کا جھوٹا نعرہ ان اڈوں کے لیے لگایا جو کبھی مانگے ہی نہیں گئے تھے. NRO کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کیے. جھوٹ بولا کہ انہوں نے آپشن دیے تھے. مریم نواز نے مزید لکھا، وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے. اب سامنا کرنا، ہمیشہ کی طرح بھاگ نہ جانا. یہ قوم تمہیں اب بھاگنے نہیں دے گی. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے. لنگر خانوں کو نہیں چلایا جا سکتا. حکومت کا کام روزگار کی فراہمی ہے. سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا. پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی آفر کی تھی. جب وہ اپنی بات سے پھر گئے تو پارٹی نے حمزہ کو نامزد کر دیا. بولے 1-2 دن میں کابینہ مکمل کر دی جائے گی. عمران خان نے پہلے توشہ خانہ کا قانون تبدیل کیا. توشہ خانہ میں ہار، انگوٹھی اور گھڑی کی کم قیمت پر خرید کر دبئی میں فروخت کر دی. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس بتائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کن امور پر بات کی اس میں؟ دیکھیں، آج افطار ڈنر پر صحافیوں سے وزیراعظم شہباز شریف نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے. لنگر خانوں کو نہیں چلایا جا سکتا. جس نے لنگر خانے بنائے ہیں وہ حکومت میں نہ آئے. حکومت کا کام روزگار کی فراہمی ہے. اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا. ہم نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی آفر کی تھی. جب وہ اپنی بات سے پھر گئے تو پارٹی نے حمزہ کو نامزد کر دیا. 1-2 دن میں کابینہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ مکمل کر لی جائے گی. عمران خان کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ پہلے توشہ خان جو اس کا قانون تبدیل کیا گیا. توشہ خان کے بارے میں جو ہار، انگوٹھی اور گھڑی کم قیمت پر خرید کر دبئی میں فروخت کی گئی. وزارت توانائی سے متعلق جو بات کرتے انہوں نے کہا کہ بجلی کے کارخانوں کو ایندھن کی فراہمی متعلق جب میں نے افسران سے پوچھا تو پہلے وہ آئیں بائیں چائیں کرتے رہے. پھر کہا وہ نیب کے خوف کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. ہیلتھ کارڈ پروگرام نواز شریف کا دیا ہوا ہے. وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ 2018 میں ہماری حکومت ہوتی تو جو ہیلتھ کارڈ پورے جو ملک میں جو ہے وہ دے چکے ہوتے. وزیراعظم شہباز شریف کا جو ہے یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے، ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ غربت کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. بے روزگاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور اسپیشلی طور پر جو معیشت کے چیلنج ہیں اس حوالے سے جو ہے سینئر صحافیوں کو افطار ڈنر میں جو ہے انہوں نے اپنے جو موٹو ہے ان کے جو پلان ہے اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات کے لیے. پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے دھماکے دار تجاویز پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی گئی ہیں. اوگرا نے لیوی اور GST کے حساب سے 2 تجاویز بھیج دی ہیں. ڈیزل 51 روپے اور پیٹرول 21 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا جائے. دوسری تجویز یہ ہے کہ ڈیزل 119 روپے اور پیٹرول 83 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جائے. حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے.